حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور. حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں. یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں. پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا. اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے. اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزو چند دنوں کی بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ ویران کر دیا جائے گا. وہ کس طرح کی ویرانی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں، اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی. یہ کس کے درمیان؟ مومنین اور کفار و مشرکین کے بیچ. اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائی، وہ ملک شام ہوگا، وہ دمشق کے قریب میدان میں جنگ ہوگی. تمہارے خلاف لڑنے والے 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَلْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا، اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا، اللہ رب العزت اسی ٹکڑے کو فتح عظیم عطا فرمائے گا، فتح سے ہمکنار ہوں گے. اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا. لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ دجال کا ظاہر ہونا، اس بڑی جنگ کا ہونا، یہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، ان سب کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ وہ بیت المقدس سے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو. تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے. سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس. اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے. جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے، اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے، رات میں بھی نہیں جا رہے، کھڑے ہی کھڑے ہیں اور دن رات ان کا کام چالو ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا.
اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے انتقال کے بعد بھی. یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے. دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا لیا. یہ جو عصا تھا دیمک کھا گئی. دیمک کھانے کی وجہ سے لکڑی ٹوٹی. تو لکڑی ٹوٹنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے. تب جنات کو پتا چلا ان کا تو کب کے انتقال ہو چکا ہے, اور اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی. جس کو روایات میں ہیکل سلیمانی بھی کہا گیا ہے. آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس, ان ظالم اور غاصب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس. اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے. بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی, جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4000 سال سے چل رہی ہیں. آج کی نہیں ہے, یہ 4000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی. اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے, جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے. عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی بابل کے قریب. وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی. ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا, اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں آباد کیا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں. اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اور تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے, یا پھر ہجرت کر کے وہیں آئے. بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں یہ سب فلسطین میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد. وقت کے جلیل القدر پیغمبر بلکہ یہ رسولان اعظام ہیں, یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی. تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا عراق کا, بخت نصر نام تھا. وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی, بخت نصر نے جس کو توڑا وہی ہیکل سلیمانی تھا. اور اس کے نیچے بہت ساری ان کی مقدس کتابیں جس سے جادو کرتے تھے وہ سب دفن کر دی گئیں. سلیمان علیہ السلام کی کرسی وہ بھی دفن کر دی گئی. آج بھی یہ یہودی جو کھدائی کر رہے ہیں اسی کرسی کو تلاش کرنے کے لیے, اپنی باقیات وہ جادو کی کتابیں تلاش کرنے کے لیے آج بھی یہ کھدائی کر رہے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد. اور یہ جو 3rd ٹیمپل کہتے ہیں, تیسرا مندر تعمیر ہونا ہے, وہ 3rd ٹیمپل کا مطلب یہی ہیکل سلیمانی کو انہیں بنانا ہے, بیت المقدس کو ہدم کر کے, منہدم کر کے. یہ جو مسجد اقصی ہے اس کو ختم کر کے انہیں وہاں پر 3rd ٹیمپل بنانا ہے, یہ ان کا خواب ہے. اب اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہم, اللہ کا ان پر غضب ہے, اللہ کا ان پر غضب ہے, آج بھی غضب ہے. تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ہیں, ترقی کے آتے ہیں, تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہیں. پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اوندھے منہ پھر گراتا ہے. ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑے گی, قیامت تک نہیں. پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے, ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے. یہ مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے. ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے, امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے, برطانیہ سے فرانس میں گئے. جگہ جگہ یہ تھوڑے آباد ہوتے رہے.
اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے. تو ان کی اپنی ریاست, اتنا اپنا ملک چاہیے, کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے, کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے, لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی جو ترکی کے بادشاہ تھے. ترکی کے انڈر میں فلسطین آتا تھا, تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, دنیا کی سب سے بڑی جنگ, پہلی جنگ عظیم, جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں. تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی, سب ٹکڑے ہو گئے. ترکی کو سب ختم کر دیا گیا, خلافت ختم کر دی گئی. یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی, اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں, اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا, ہمارا بھارت بھی. برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے, یہ انگریزوں کی عادت تھی. تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا. تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا, ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے, ایک بالفور اعلامیہ, جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے, انہیں گھر دیا جائے گا. 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا. 4000 لوگ پہلے آئے, 4000 لوگ آئے. پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی. 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے. اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے, اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے, یہ ہمارا ملک ہے. بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں, اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے, مسلمانوں کو بھی. اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے, ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے. آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے. اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا, یہودی تو مان گئے, لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے, یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے, مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے. احتجاج کرتے رہے, لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا. کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں, ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں. ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا, لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا. فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی, گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا, فلسطین کوئی جگہ نہیں. میرے عزیزو, ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر, دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت, ان کی غداری کو, لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا, اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے. پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا. اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما, ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے. دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما.
کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے. ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے. بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.